بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اویئر یو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات کی بادشاہت عطا فرمائی۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب آپ کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا وسیع و عریض ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بھر بھی تکبر نہیں تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے۔ آپ کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے اس مکان میں ایک تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی کے دانتوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت لگے ہوئے تھے جن کی ڈالیاں سونے کی اور ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر عاجزی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے: یا الہی، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم و شان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر آتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانہ کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ پکتے اور اللہ کی مخلوق صبح شام آپ کے لنگر سے کھاتی پیتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے: اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک اور حشم دیا ہے، ایسا کسی اور جن و بشر میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو ہفت اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلیمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت سلیمانی کو دیکھ کر چونٹیاں خوف زدہ ہو گئیں۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چونٹی نے: اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چونٹی اپنی قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا: اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور تم اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا کیا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا: اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفاظت کے طور پر ایسا کیا ہے کہ کہیں آپ کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے چونٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم اپنی چونٹیوں پر ایسے ہی شفقتیں کیا کرتے ہو؟ شامور نے کہا: جی ہاں،
چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہارے ساتھ کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چونٹی کے سردار نے کہا میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا پرتکلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ شامور نے جواب دیا اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ شامور نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے پروردگار مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے بخشنے والا۔ اے سلیمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو بڑی دانا اور عقل مند ہے۔ شامور نے کہا اے اللہ کے نبی، تم بھی اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایا کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کو حق دلواؤ۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس سلیمان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے ہم میں سے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے، اور اس کے لیے بناتے ہوئے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔